محمد ہے، ان کے دعوے، ان کی دلیلیں جو پہلے کی ہے وہی آخری کی۔ مولا حسن بادشاہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، سنیے گا ان کا جو قول قرار، ان کا دعویٰ جو پہلے کا ہے وہی آخری کا۔ مولا حسن بادشاہ ظاہری امامت کا دن جو بادشاہ حسن کا ہے وہ 22 رمضان ہے۔ 21 کو مولا کی شہادت ہوئی، 22 کو مولا حسن علیہ السلام امامت کے عہدے پہ فائز ہوئے۔ مولا مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، یا ایک بندہ دوڑ کے آیا، قدموں پہ ہاتھ رکھے، مولا حسن مبارک ہو، آپ کو عہدہ امامت مل گیا۔ فرمایا خبردار، مجھے مبارک نہ دے، یہ جا کے امامت کو مبارک دے کہ میں نے قبول کر لی۔ یہ جا کے امامت کو مبارک دے کہ میں نے اسے قبول کر لیا۔ فرمایا کائنات آدم و عالم میں ہمیں کوئی مبارک نہ دیا گیا۔ اس نے کہا مولا پھر کوئی مبارک آپ کو دے سکتے ہیں یا کوئی نہیں؟ فرمایا 3 مبارکیں ہمیں آپ دے سکتے ہو، 3 مبارک بعد تم ہمیں دیا کرو۔ اب حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جن سطروں میں طاقت ہو انہیں زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، دھیمے لہجے میں پڑھو قیمت مل جائے گی۔ میں دھیمے لہجے میں پڑھ کے دیکھنا چاہتا ہوں کتنے بندے ذہنی طور پہ بیدار ہیں۔ امام نے فرمایا 3 ہمیں مبارک باد آپ دیا کرو۔ مولا کون سی؟ فرمایا پہلی مبارک باد، سطر سنیے گا، جنہیں سمجھ آئے ہاتھ وہی بلند کرے، میرے لیے کافی ہے۔ مولا نے فرمایا پہلی مبارک باد کہ میں اس محمد کا نواسا ہوں جو اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل ہی نہیں ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو۔ سیدہ سلامت رکھے۔ سوچ سے زیادہ خوبصورت سن لیا آپ نے۔ مبارک باد دیا کرو میں اس کا نواسا ہوں جو اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل ہی نہیں ہے۔ اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا بڑا لطف آ رہا ہے، دوسری مبارک باد کون سی دیں؟ امام نے فرمایا دوسری مبارک باد یہ دیا کرو کہ میں اس علی کا بیٹا ہوں جو اس کا جسم ہے جس کا جسم ہی نہیں ہے۔ میں اس علی کا بیٹا ہوں جو اس اللہ کا جسم ہے جس کا جسم ہی نہیں ہے۔ مولا تیسری مبارک باد فرمایا تیسری مبارک باد وہ دیا کرو کہ میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں جو اس کا پردہ ہے جس کو پردے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ بادشاہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے اور رزیل شام، حاکم شام، وہ بھی سامنے آیا۔ مولا حسن کا رستہ روکا، مولا حسن کا رستہ روک کے اس نے کہا حسن تیرے بابا علی ایک دعویٰ کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا انہیں 14 کا جو پہلے کا دعویٰ وہی آخری کا دعویٰ، جو پہلے کی دلیل وہی آخری کی۔ ان کے قول قرار میں تفریق نہیں ہوتی، نفی نہیں ہوتی، جو پہلے نے کہا وہی آخری کا۔ اس نے کہا حسن تیرے بابا علی ایک دعویٰ کیا کرتے تھے سلونی سلونی قبلن تفقدونی، سلونی سلونی کا دعویٰ کیا کرتا تیرا بابا علی۔ لفظ سنیے گا مولا حسن کا۔ اس نے حاکم شام نے کہا حسن تیرا بابا سلونی سلونی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، کیا تیرا بھی وہی دعویٰ ہے؟ کیا تیرا بھی وہی دعویٰ ہے؟ حسن بادشاہ مسکرا کے کہتے جاہل ہماری شکلیں تبدیل ہوتی ہیں، دعوے تبدیل نہیں ہوتے۔ آپ سلامت رہیں۔ ہماری شکلیں تبدیل ہوتی ہیں، دعوے تبدیل نہیں ہوتے۔ اس نے کہا اچھا حسن اس کا مطلب کہ تیرا بھی وہی دعویٰ ہے سلونی سلونی کا، کہ کائنات و آدم عالم میں کوئی سوال ایسا خلق ہی نہیں ہوا جس کا جواب تمہارے پاس نہیں۔ امام نے فرمایا ہاں میرا دعویٰ ہے سلونی سلونی کا۔ پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اچھا ایک سوال پوچھوں؟ پوچھ۔ اب یہ جاہل اتنا تھا اس کے ذہن میں کوئی سوال نہیں آ رہا تھا، اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس نے کہا حسن یہ مجھے تو یہ بتا کہ وہ سامنے کھجور پہ کتنی کھجوریں لگی ہوئی ہیں؟ وہ سامنے کھجور پہ کتنی کھجوریں لگی ہوئی ہیں؟ ایک لمحہ سوچے بغیر کیے بغیر بادشاہ حسن مسکرا کے فرماتے ہیں 3313 3313۔ اس نے کہا اچھا حسن اس کا مطلب ہے کہ تو نے دل میں سوچا کہ انہوں نے کون سا اتار کے نیچے گننی ہے؟ میں کہہ دیتا ہوں یہ مان لیں گے چلے جائیں گے، میرا دعویٰ سچا ہو جائے گا۔ حسن میں گنوں گا، حسن میں گنوں گا۔ مولانا نے فرمایا گن۔ اس نے ساتھ جو نوکر تھے جو غلام تھے جلدی چڑھو اوپر، ساری کھجوریں نیچے اتارو۔
ساری کھجوریں انہوں نے نیچے اتاری. انہوں نے اپنے نوکر سے کہا, اس نے کہا تم نے نہیں گننی, میں اپنے ہاتھ سے گنوں گا. ساری کھجوریں نیچے آ گئیں. اس حاکم شام نے اپنے ہاتھ سے کھجوریں گننا شروع کر دی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. آخری کھجور زمین پہ پھینکی ہے 3313. 3313 3313. جب اس نے محسوس کیا کہ اب میں جھوٹا ہو گیا ہوں, حسن بادشاہ سچا ہو گیا ہے, اس کا دعویٰ بھی سچا ہو گیا ہے, اب شرمندگی سے دور کرنے کے لیے اس نے ایک بات کہی. اس نے کہا اس بات کر کے میں اپنی جان چھڑا لوں گا. اس معاویہ نے کہا کہ اچھا حسن, اب مجھے سمجھ میں آیا کہ تیرا باپ بھی علم غیب جانتا تھا, تو بھی علم غیب جانتا ہے. وہ بھی علم غیب استعمال کر کے سوالوں کا جواب دیتا تھا, تو نے بھی علم غیب استعمال کر کے سوال کا جواب دیا ہے. اتنا کہہ کے اس نے جانے کا ارادہ کیا. حسن بادشاہ نے گریبان پکڑا, واپس آ, میں نے علم غیب استعمال نہیں کیا, میں نے کہا یہ ہو گئی. میں نے کہا اور یہ ہو گئی. علم غیب استعمال نہیں کیا, میں نے کہا اور یہ ہو گئی. کلو نام محمد, سارے کے سارے محمد ہیں. قول میں, قرار میں, گفتار میں, رفتار میں, عہدوں میں, سارے کے سارے برابر, سارے کے سارے محمد. میرا پہلا محمد. اور یاد رکھیے گا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد, تولا, تبرع, احکام دین ہیں, ہر بندے پہ واجب ہے, ادا کیا کرو. لیکن یاد رکھنا, عبادت کر کے, عبادت کو لے کے غرور میں آ کے اطاعت آل محمد نہ بھول جانا. نمازوں کے غرور پہ اطاعت آل محمد نہ بھول جانا. یہ نمازوں کا سوال بعد میں ہے. قبر میں تیرا عقیدہ تجھ سے پوچھا جائے گا. قبر میں نماز کا سوال نہیں, قبر میں عقیدہ, آل محمد سے جو محبت ہے, قبر میں اس کا سوال ہوگا. اس سوال کو اگر کراس کر کے پھر آگے نمازیں دیکھی جائیں گی. نماز بعد میں ہے, ان کی محبت. قرآن میں ذکر ہے کہ لعنت ہوگی اس نمازی پہ, نمازوں سمیت اس نمازی کو جہنم میں پھینکا جائے گا. اس کی نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی. خدا سے پوچھو میرا اللہ کون سا نمازی ہوگا سجدہ تجھے کرے, نماز تیری پڑھے اور پھر اس پہ لعنت ہو جائے؟ وہ کون سا نمازی ہے؟ میں تاریخ کا ایک باب کھول دیتا ہوں آپ کے سامنے. بادشاہ محمد مصطفیٰ کے دور میں ایک بندہ تھا, بلکہ ایک ٹولہ تھا پورا. انہوں نے روز دیکھا کہ مصطفیٰ کے پاس جبرائیل آتا ہے, ہمیں نظر بھی نہیں آتا. مصطفیٰ فرما دیتے ہیں کہ جی ابھی جبرائیل آیا تھا, یہ وہی یہ آیت لے کے آیا تھا. میرے پیارے صاحب اکرام جلدی کرو, اسے نوٹ کرو, لکھو اسے. وہ لکھ لیتے تھے. کچھ بندوں کے ذہن میں یہی بغض آل محمد آ گئی. انہوں نے کہا ایسا کیوں نہ ہو, ہم نے دیکھا ہے, دیکھیں میری طرف سے, انہوں نے سوچا اپنے ذہن میں, اس ٹولے نے, انہوں نے کہا ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ بڑی عبادت کرتے ہیں, یہ نبی اللہ ہر وقت سجدے میں رہتے ہیں, ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ جبرائیل کو اس کی طرف بھیجتا ہے. اگر ہم عبادت کریں تو جبرائیل ہمارے پاس بھی آیا کرے گا. ہمیں چھوٹا سا کام ہوتا ہے, ہم جا کے عبداللہ کے یتیم کے پاس جاتے ہیں مصطفیٰ سے پوچھنے کے لیے, نہیں, ہم سے یہ محتاجگی نہیں ہوتی. اطاعت بھول گئے, عبادت یاد رہی. انہوں نے کہا ہم نے دیکھا مصطفیٰ عبادت کرتے, جبرائیل اس لیے اس کے پاس آتے ہیں, ہم عبادت کریں گے, ہم محتاج نہیں رہیں گے مصطفیٰ کی. عبادت کرتے جبرائیل ہمارے پاس آیا کرے گا. چھوٹا چھوٹا کام ہوتا ہے مصطفیٰ کے پاس جاتے پوچھنے کے لیے, ہم جبرائیل سیدھا ہمارے پاس آیا کرے گا. تاریخ کی کتابیں لکھتے ہیں ایک رات میں انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی. لینڈر کا دور نہیں تھا, سیمنٹ سریے کا دور نہیں تھا, راتوں رات انہوں نے مسجد تعمیر کی. راتوں رات اس بندوں نے, ان ٹولے نے, اس فرقے نے, راتوں رات بندوں نے مسجد تعمیر کر کے اپنے گھر سے بستر اٹھا کے اس مسجد کے اندر لگائے. مسجد کے اندر لگا کے ساری رات اللہ کی تسبیح کرتے رہے. ساری رات وہ انتظار کرتے رہے کہ اب جبرائیل آئے گا, اب جبرائیل آئے گا, اب جبرائیل آئے گا. ہم محتاج نہیں رہے محمد مصطفیٰ کے, جبرائیل ہمارے پاس آیا کرے گا, کیونکہ جتنی عبادت محمد کرتا ہے اتنی عبادت ہم کر رہے ہیں. 14 کی عزت کی قسم وہ انتظار کرتے رہے کہ اب جبرائیل ہمارے پاس آئے گا.
گا، اب وہی لے کے آئے گا، اب وہی لے کے آئے گا. لیکن جبرائیل وہی لے کے نہیں آیا، وہ سیدھا محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ آیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، اللہ درود و سلام کے بعد کہہ رہا ہے جلدی جا، تو بھی جا، اپنے صحابہ کو بھی ساتھ لے جا، اس مسجد کو جلا بھی گرا بھی، جلا بھی گرا بھی، جلا بھی گرا بھی. مصطفیٰ نے فرمایا جبرائیل اللہ کو جا کے کہہ وہ مجھے نہیں مانتے تجھے تو مانتے ہیں. اللہ نے کہا لعنت کرتا ہوں ایسی عبادت پہ جس میں میں ہوں اور تو نہ ہو. میں لعنت کرتا ہوں ایسی عبادت پہ جس عبادت میں میں ہوں اور تو نہ ہو.